سعد بھائی، جس شخص نے جو ابن ملجم تھا، ملعون ابن ملجم، اس کو بھی اس بات کا علم تھا کہ میں نماز کی حالت میں ہی شیر خدا پہ وار کر سکتا ہوں، ورنہ اس کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا علم تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی مرضی ہے تو اس کے آگے سر جھکا دیا، کیونکہ ورنہ تو کسی کی ہمت تھی نہیں شیر خدا کے اوپر حملہ کرنے کی۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ شریف بھائی، بہت ہی خوبصورت نقطہ آپ نے پیش کیا۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شجاعت حضرت علی کی ایسی ہے جن کو خود رسول فرمائے کہ یہ شیر ہیں، اور پھر شیر بھی شیر خدا، جو خیبر میں اکیلے پہ پورے کا پورا خیبر کا جو گیٹ ہے وہ کھاڑ کے پھینک دے، بعد میں 40 صحابہ اگر اس کو اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کو اٹھا نہ پائیں، اس کو علی کہتے ہیں۔ وہ کس نے کیا خوبصورت کہا کہ اس طرح آرام سے دریا میں کنکر پھینکا، اس طرح آرام سے دریا میں کنکر پھینکا، اور پھر کہا اس طرح علی نے در خیبر پھینکا، اتنا آرام سے۔ تو یہ مولا علی کی شجاعت ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی مولا علی کو بدر و حنین میں ہرا دے گا؟ کوئی مولا علی کو غزوہ احد یا خندق میں ہرا دے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ سر جھکا ہے تو سر کاٹتے ہیں لوگ، سر جھکا ہے تو سر کاٹتے ہیں لوگ، وہ سر کیا جھکے جو سدا سرفراز ہو، وہ سر کیا جھکے جو سدا سرفراز ہو، علی کا سر کاٹنا ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ کیونکہ حضرت علی کو شہید کرنا اس طرح، یہ کس کی ہمت تھی؟ لیکن حضرت علی کو بتا دیا تھا صحابہ نے، اے علی، ہم نے دیکھا ہے کہ کوفہ کے بازار میں تلوار خرید لی گئی ہے، اے علی، ہمیں معلوم ہے کہ زہر بھی خرید لیا گیا ہے۔ لیکن مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں ہم تو فجر کی نماز پڑھانے نہیں جائیں گے۔ 19 ہے، آج 21 شب قدر بھی تھی، اور پھر مولا علی 19 رمضان المبارک فجر کی نماز پڑھانے آتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ خود ملعون ابن ملجم کو اٹھاتے ہیں، خود اٹھاتے ہیں، اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، اٹھاتے ہیں اور دل کی زبان سے کہتے ہیں تو اپنے کام کرنے آیا ہے تو وہ کر جو ہم کام کرنے آئے ہیں، ہم امامت کرنے آئے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ اور مولا علی داخل ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھانے جاتے ہیں۔ اب شہری بھائی جملہ سنیے گا، فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں پہلے جب رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، جملہ سنیے گا، تمام مومنین کی معراج کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبادات کی معراج کیا ہے؟ عبادات کی معراج نماز ہے، اور پھر نماز کی معراج سجدہ ہے۔ آج تمام تر معراج ایک ساتھ تھی۔ مومنین کی معراج نماز ہے، نماز کی معراج سجدہ ہے، اور سجدے میں مولا علی ہیں۔ وہ ضربت لگتی ہے ملعون ابن ملجم کی، جب ضربت لگتی ہے مولا علی کے، جب ضربت لگی تو امام حسن، تمام کوفہ کے اندر ایک پکار اٹھی کہ مولا علی کو ضربت لگی ہے۔ وہاں سے کوفہ کی دوسری جگہ سے امام حسین کو پتہ لگتا ہے، وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں، حضرت عباس آتے ہیں، امام حسن آتے ہیں، قورام مچ گیا ہے کہ خلیفہ وقت کو ضربت لگی ہے، اور تمام لوگ یہاں امام ابن ملجم کو پکڑا جاتا ہے۔ کبھی تلوار عباس کی نکلتی ہے، کبھی حسین کی تلوار نکلتی ہے۔ حضرت عباس اس جوش میں ہیں کہ ابن ملجم کو چھوڑا جائے تو آج میں اس کو بتاؤں، اس کو واصل جہنم کروں، تو اس کی حفاظت میں خود امام حسن ابن ملجم کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے صدا آتی ہے مولا علی کی کہ اے بیٹا عباس، جاؤ اور اپنی بہن سے شربت کا پیالہ لے آؤ، جاؤ ذرا شربت کا پیالہ لے آؤ۔ حضرت عباس چیخ اٹھتے ہیں کہ شاید ابا جان کو شربت کی حاجت ہے، پیاس لگی ہے، ضربت لگی ہے، کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں، اپنی بہن سے شربت کا پیالہ لے کر آتے ہیں، حضرت علی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں نہیں نہیں عباس، مجھے نہ پیش کرو، بلکہ اس ابن ملجم کو دو، اس کو پیاس لگی ہوگی۔ یاد رکھیے یہ اہل بیت ہے جہاں امام حسین پر کربلا پر پانی بند کیا، اور پھر وہی آگے جا کے ان کی نسل بتاتی ہے کہ ہاں تم پانی بند کرتے تھے، ہمارا تو خان وعدہ یہ ہے کہ ہم پانی پلاتے تھے۔ اور یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں شہری بھائی، ہم پوری زندگی اس سجدے پر ہماری زندگیاں قربان ہوں جو کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا۔ اس سے عظیم سجدہ ہمیں نہیں ملتا۔ وہ کہا نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ بالکل بات صحیح ہے۔ اور جون صاحب نے کہا تھا یہ عشق تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے، اور بات بالکل صحیح ہے کہ امام حسین کے سجدے کو سلام ہے۔ لیکن شہری بھائی خدا کی قسم، وہ امام حسن کا سجدہ جو کوفے کی مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے، وہ صلاۃ کی نماز ہے جس پر مولا علی کا خون گرا ہے، وہ خون جو بابا کا خون ہے، وہ خون جو اس وقت خلیفہ وقت کا خون ہے،
اس جائے نماز پر فجر کی نماز جس شخصیت نے مکمل کی وہ مولا حسن ہے. اس سجدے کو بھی ہم سلام کرتے ہیں قیامت تک. اور پھر مجھے بتائیں نا مولا علی کو جب لے کر جایا جاتا ہے اپنے گھر کی طرف, یہاں امام حسین, امام حسن, حضرت عباس اور کچھ باہر کے لوگ بھی جب گھر کے اندر داخل کر رہے ہوتے ہیں, مولا علی کہتے ہیں نہیں 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 مجھے چھوڑ دو, میں اکیلے اندر داخل ہوں گا. لوگوں نے کہا اے خلیفہ وقت آپ کیسے اکیلے اندر جائیں گے, آپ کو تو زخم لگا ہے. کہا نہیں میری بیٹیاں اندر ہیں, جب وہ مجھے دیکھیں گی تو روئیں گی, آہوزاری کریں گی, گریہ کریں گی, میں نہیں چاہتی کہ ان کی آواز بھی کوئی غیر مرد سنے. کیا معلوم تھا مولا علی کو کہ انہی بیٹیوں کو ایک دن کوفہ کے بازار میں لایا جائے گا. کیا معلوم تھا کہ ایک دن بد نصیب وہ لوگ جو کہ یہ کام کر جائیں گے وہ ان تمام کو بازاروں میں گھمایا جائے گا. یہ آج شہادت مولا علی کا دن ہے. ایک ایسا عظیم نقصان ہے شہری بھائی جس کا پورا زندگی بھرپائی نہیں ہو سکتی.